اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل ہم پچھلے اپنے لیکچر میں پروٹین کے جسم میں کام پڑھ رہے تھے کہ کون کون سے اہم کام پروٹین سر انجام دیتی ہے، تو اس میں ہم نے 4 پوائنٹس اس کے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم نے نیکسٹ پوائنٹ پڑھنا ہے کہ پروٹین کا اور کون سا اہم فنکشن ہے۔ تو پروٹین جو ہماری باڈی میں لکوڈز ہوتے ہیں، مادے جیسے سیکریشنز بھی ہیں، ان کی حرکات کو بیلنس پوزیشن میں رکھتی ہے، امبیلنس نہیں ہونے دیتی۔ جیسے بالفرض اگر پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے، جو ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے، تو پانی جو ہے وہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں میں اس کے خلیات میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ خون میں پانی کی مقدار کو مناسب رکھتی ہے، اس کو امبیلنس نہیں ہونے دیتی۔ اس کے علاوہ ہماری باڈی میں جو تیزابیت اور اساسیت ہے اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے پروٹین، اور یہ جاننے کے لیے کہ کتنی تیزابیت ہے کس حصے میں یا کتنی اساسیت ہے، وہ ہم پی ایچ لیول جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ یعنی یہ ایک اسکیل ہے جس کی مدد سے ہم چیک کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی لیکوڈ کی پی ایچ کتنی ہے۔ فار ایگزامپل اگر اچھا، اور یہ جو اسکیل ہے اس کی سمجھے ریڈنگ جو ہے وہ 0 سے لے کے 14 تک ہوتی ہے، اور جو مطلب یوں سمجھے ایک اسکیل ہے اور اس کے اوپر نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے، 1 2 3 کی اس طرح سے نمبرنگ ہے۔ اچھا، اور جو 0 سے لے کر اس کا 0 سے لے کر 6 تک جو ہوگی نمبرنگ، وہ شو کر رہی ہے کہ یہ ایسیڈک ہے، مطلب جو چیزیں اس کے اندر رہیں گی، جن کی جو چیزیں جو ہیں وہ 0 سے لے کر 6 کے اندر اپنی ریڈنگ بالفرض شو کر رہی ہوں گی، تو اٹ مینس کہ وہ ایسیڈک ہے۔ اور جو 7 جو ہے پوائنٹ اس کا، وہ نیوٹرل ہونے کو شو کرتا ہے، یعنی وہ ایک اسٹینڈرڈ پوائنٹ ہے، اس سے وہ کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ نیوٹرل کنڈیشن ہوتی ہے جو۔ اچھا، اب میں اس کی ایگزامپل بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس کے بعد جو 8 سے 14 تک کی ہماری اسکیل کے اوپر جو ریڈنگ ہے وہ شو کرتی ہے کہ یہ بیسک ہے۔ اس میں اگر اگزامپل دی جائے، میں آپ کو سٹمک کی دوں کہ سٹمک کا جو پی ایچ ہے وہ کتنا ہے، تو وہ 2 ہوگا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسیڈک ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بھی ایسیڈیٹی ہو گئی ہے، ایسی چیزیں کھائی ہیں جیسے سموسے وغیرہ اور باہر کی فرائیڈ چیزیں کھائی ہیں، جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں باہر کی چیزیں، جنک فوڈ وغیرہ، تو وہ ان کا جو سٹمک ہے اس کی جو کنڈیشن ہے وہ زیادہ ایسیڈک ہو جاتی ہے۔ ایک نارمل مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک رینج رکھی ہوئی ہے کہ اس تک رہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ بہت زیادہ بیسک چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے بالفرض ملک وغیرہ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ایک میں اگر آپ کو اس کا بتاؤں ایک ٹیبل، تو تھوڑا سا آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں، جیسے بالفرض چلیں ملک کا دیکھ لیں۔ ملک کی جو پی ایچ ہے، یعنی ایک اسکیل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کون سی چیز ایسیڈک ہے یا بیسک ہے، کون سا لیکوڈ۔ اچھا، اب ملک جو ہے وہ اس کی دیکھیں 6.6 سے 6.9 ہے۔ اس طرح سے آپ لیمن جوس کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا اس میں تیزابیت ہے زیادہ، اگر لیمن لوگ جو ہے وہ کچا لیمن یعنی اس کا جوس لیں تو زیادہ اس میں شوگر اور یہ چیزیں ایڈ نہ کریں، تو دیکھیں وہ زیادہ ایسیڈک ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کی ویسے کتنی ہے، 2 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایسیڈک ہے۔ اس طرح سے وینیگر کو دیکھ لیں، سرکہ، اس کی 3 ہے۔ کلیئر ہو رہی ہے بات کہ اس سے ہمیں کسی بھی چیز کی تیزابیت یا کسی بھی چیز کی اساسیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اب جہاں تک باڈی کی بات ہے، اچھا وہ دیکھیں جیسے پینکریاٹک جوس ہے، جو اس کی سیکریشن ہے پینکریاس کی، لبلبا کی، وہ کتنی ہے 7.5 سے 8 تک، یعنی یہ کتنی کیا ہو گئی، بیسک ہو گئی۔ ہم نے بتایا نا، میں نے بتایا کہ 7 اسٹینڈرڈ ہے، 7 سینٹر میں ہوگا، اوپر 0 سے لے کر 6 تک جو ریڈنگ جس کی آئے گی وہ کیا بتائے گی کہ یہ ایسیڈک ہے۔ پھر 8 سے لے کر 14 تک جو ریڈنگ ہے وہ ہمیں کیا بتائے گی کہ یہ چیز جو ہے وہ بیسک ہے۔ تو ایسیڈیٹی اور اس کی جو ہے بیسک کنڈیشن وہ بیلنس ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمی یا اس میں زیادتی ہو جائے تو انسان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ میں نے کچھ اگزامپلس آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، یہ دیکھیں، اس سے اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ کون سی چیز کتنی ایسیڈک اور بیسک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بس صرف سمجھنے کے لیے سمجھیں، اس کو اگزامپل سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اسی طرح سے دیکھیں بلڈ پلازما یہ اس کی کتنی ہے 7.35 سے 7.45. ٹھیک ہے، تو یہ نارمل رینج ہے. اب اگین آپ دیکھیں کہ آپ پی ایچ بلو 7.35 مینس کہ وہ ایسیڈیوسس ہوا ہے، اور پی ایچ ابو 7.45 مینس کہ یہ الکلائیوسس ہوا ہے، الکلائیوسس کی کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پی ایچ سمجھیں ایک اسکیل ہے جس کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لیکوڈز ہیں ان کی ایسیڈیٹی کی کنڈیشن ہے یا وہ بیسٹی کی کنڈیشن ہے، وہ بیسک فارم میں ہے یا ایسیڈک فارم میں ہے. تو جو پروٹین ہے وہ ہماری باڈی کے اندر تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی کو اور جو اس کی بیسٹی ہے یعنی اساسیت کو مناسب درجے پر رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر لیکوڈز ہیں. ہم نے بھی پڑھا نا کہ لیکوڈز کو وہ بیلنس فارم میں رکھتا ہے، تو لیکوڈز کی جو کنڈیشن ہے ان کو اس کے پی ایچ لیول کو وہ نارمل رینج میں رکھے گا. اچھا، اب ہماری باڈی میں زیادہ الکلوائسس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ ہماری باڈی سے نکلے. کاربن ڈائی آکسائڈ بیسیکلی جو ہماری باڈی کے اندر ہے وہ ایسڈ ہے، زیادہ جو ایسڈ ہے ہماری باڈی میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. جب ہم ہماری باڈی سے زیادہ فارم میں نکلتے ہیں، یعنی ہم بہت زیادہ واک کرتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، تب ہماری باڈی میں زیادہ الکلوائسس پیدا ہوتا ہے. تو یہ ریئیکشنز ہیں باڈی کے اندر کیمیائی ریئیکشنز ہیں. تو پروٹین کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ جو ہماری، یہ تو میں ایک جرنل آپ کو اگزامپل سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. تو ویسے جو ہماری باڈی کے اندر لیکوڈز ہیں ان کی تیزابیت اور ان کی اساسیت کس فارم میں کہ خون میں جو تیزابیت اور اساسیت ہے اس کو وہ بیلنس رکھے گی، ریئیکشن کو کنٹرول کرتی ہے. آگے جو اس کا بہت اہم فنکشن ہے وہ کیا ہے کہ یہ خون کے جو سرخ ذرات ہیں ان کی تعداد کو بھی کم ہونے سے بچاتی ہے. یعنی خون کے سرخ ذرات کی میکنگ کے لیے یہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے پروٹین. جب اس کی ہماری باڈی میں کمی ہو جائے گی تو کیا ہو جاتا ہے، انیمیا ہو جاتا ہے. اور جب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہیموگلوبن پروٹین ہے. ٹھیک ہے، اور ہیموگلوبن کی باڈی کے اندر کمی ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے، ہم آکسیجن کو ایبزارب نہیں کر پاتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پروٹین ہے ہماری باڈی میں ہیموگلوبن، اور اس کی کمی ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، انیمیا ہو جائے گا. اور ریڈ سیلز کس لیے ضروری ہیں، آکسیجن کو ایبزارب کرنے کے لیے ضروری ہیں ریڈ سیلز. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تھا کہ پروٹین کے ہماری باڈی میں کام کیا ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ پروٹین کی کمی سے کیا کیا اثرات جسم پہ کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کے فنکشن میں پڑھا تھا کہ اس کا پہلا فنکشن جو پڑھا تھا اس میں یہی تھا کہ وہ خلیات کی تعمیر کرتی ہے، باڈی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے یعنی سیلز رپچر ہوتے ہیں، ٹیشوز کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی وہ ریپیئر کرتی ہے. اب اگر اس کی کمی ہو جائے گی تو نئے خلیات نہیں بن پائیں گے، اور اس کے علاوہ باڈی کا جو قد ہے ہمارا وہ نہیں بڑھ پائے گا، اور انسان میں ویکنس پیدا ہو جائے گی، وہ کمزور ہو جائے گا، وہ بہت سست ہو جائے گا. یہ چیز شو کرتی ہے کہ پروٹین کی کمی ہو گئی ہے. دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ پروٹین جو ہے وہ ہارمونز اور خامرے بنانے میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے. اس میں اگزامپل میں نے آپ کو انسولین کی دی تھی. اب اگر اس کی کمی ہو جائے گی تو اس سے ہمارے جو سسٹمز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور جیسے نظام وغیرہ جو ہے اس میں بے قاعدگیاں پیدا ہو جائیں گی، اور سسٹم جو ہیں جیسے میں نے بھی بتایا کہ گلوکوز جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ نہیں ہو پائے گا. اس طرح کی پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی اور ہمارے جو سسٹمز ہیں وہ irregular ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے اس میں ایک اور چیز کہ آکسیڈیشن اور ریڈکشن. آپ نے 9th میں 10th میں یہ سائنس میں یہ چیز پڑھی ہوگی کہ آکسیڈیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی الیکٹران جو ہے وہ ریموو ہوتا ہے، اور ریڈکشن میں دیکھتے ہیں کہ الیکٹران جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
تو اس طریقے سے انرجی ریلیز ہوتی ہے یا انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. تو عمل تکثیر جو ہے یہ ریاکشن جو ہے یعنی عمل تخفیف، اردو میں اگر اس کو دیکھیں تو عمل تکثیر اور عمل تخفیف ہے. یعنی عمل تکثیر آکسیڈیشن ہو گئی اور عمل تخفیف ریڈکشن ہو گئی. تو اس سے انرجی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے یا انرجی جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے. ریلیز ہوتی ہے مطلب ایک چیز سے نکل رہی ہے ایک باڈی سے اور ایک چیز جو ہے وہ ایڈ ہو رہی ہے. تو یہ پروسیس جو ہے یہ بھی عمل تکثیر کا پروسیس، یعنی باڈی سے جو نکل رہی ہے آکسیجن فار ایگزامپل نکل رہی ہے، وہ جو ہے پروسیس وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہماری باڈی میں انرجی کی کمی ہوتی ہے. آگے ہے کہ یہ باڈی میں ضد اجسام پیدا کرتا تھا، اینٹی باڈیز پیدا کرتی تھی پروٹین. اب جب اس کی کمی ہو جائے گی تو ظاہری سی بات ہے ہماری باڈی میں ریزسٹنس کی، قوت مدافعت کی کمی ہو جائے گی اور انسان معمولی سے معمولی بیماری کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا. اب کوشچن اگر آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے کوشچن جو ہیں وہ بنتے ہیں کہ پروٹین کی کمی سے کون کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان کے نام لکھیں. تو ایک بیماری انیمیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کی کمی سے ایڈیما کی بیماری ہوتی ہے، کوائشر کور کی بیماری ہوتی ہے، میرسمس کی بیماری ہوتی ہے. انیمیا کیا شو کرتا ہے؟ خون کی کمی کو. اب پروٹین کا ہم نے فنکشن پڑھا، جیسے ہیموگلوبن پروٹین ہے، اس کا نام ہے، مختلف طرح کی پروٹینز ہیں. تو ہیموگلوبن ایک بہت اہم پروٹین ہے. اب وہ پروٹین جب آپ کی باڈی میں آکسیجن ابزارب نہیں کر پائے گی، ریڈ بلڈ سیلز نہیں بن رہے، تو کیا ہوگا کہ آف کورس خون کی کمی ہو جائے گی باڈی میں، اور اس سے جو بیماری لاحق ہوتی ہے اس کو ہم انیمیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خون کے سرخ ذرات نہیں بن پاتے اس بیماری میں. پھر جو ہم پروٹین والی غذائیں کھاتے ہیں اس میں ضروری نہیں کہ جیسے اب ہم گوشت لے رہے ہیں، دودھ لے رہے ہیں، دہی لے رہے ہیں، لسی لے رہے ہیں، تو ضروری نہیں کہ اس کے اندر صرف پروٹین ہے، اس کے اندر باقی نمکیات بھی ہیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے دودھ میں کیلشیم اینڈ فاسفورس ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے گوشت ہے اس میں آئرن بھی ہے اور باقی نمکیات بھی ہیں. تو پروٹین والی جو غذائیں ہم نہیں لیں گے تو ہماری باڈی میں باقی دوسرے جو ہیں نمکیات اور دوسرے وٹامنس ان کی بھی کمی لاحق ہو جائے گی. تو ہماری باڈی کس طرف جائے گی؟ کمزوری کی طرف چلی جائے گی. اب ایڈیما میں نے ابھی جیسے بھی بتایا کہ پانی جو ہے وہ خون میں شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پانی کے ہم نے کام پڑھے تھے یا پانی کی اہمیت پڑھی تھی، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پانی جو ہے وہ خون میں بھی شامل ہوتا ہے. تو لیکن اس کنڈیشن میں، ایڈیما کی کنڈیشن میں جو پروٹین کی کمی سے بیماری ہوتی ہے، اس میں پانی خون میں شامل نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ خلیات میں یعنی سیلز میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جسم کا جو مختلف اس کے پارٹس ہیں وہ اس میں سویلنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی پیٹ وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ پھول جاتا ہے، ٹانگیں سوج جاتی ہیں. اور یہ جو ہے اگر بچوں میں دیکھا جائے تو 1 سے 4 سال کی عمر کے جو بچے ہیں وہ اس بیماری سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. اگر مجھے اس کی کوئی آپ کو تصویر دکھاتی ہوں، دیکھیں یہ جو بچہ ہے یہ پروٹین کی کمی ہے اس بچے کو. ٹھیک ہے، اس کا پیٹ بھی دیکھیں بڑا ہوا ہے. اسی طرح سے اس بچے کو بھی دیکھیں، یہ ہم پڑھیں گے آگے میرسمس میں کہ اس کو کیلوریز کی بھی بہت زیادہ کمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو پروٹین کی کمی سے جو اور بیماریاں ہوتی ہیں وہ کوائشر کور اور میرسمس ہے. اب کوائشر کور کے بارے میں بھی علیحدہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کوائشر کور سے کیا مراد ہے. تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پروٹین کی کمی سے جو بیماری لاحق ہوتی ہے، زیادہ کمی ہو جائے تو وہ بھی اس بیماری کو ہم کوائشر کور کہتے ہیں. اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ اس میں بچے کا جو مزاج ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے پروٹین کی کمی ہو گئی تو نشو و نما رک جاتی ہے. خون کی کمی بھی ہو گئی یعنی انیمیا ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کی رنگت جو ہے وہ پیلی ہو جائے گی. پھر اس بیماری میں جسم پر جا بجا دھبے پڑ جاتے ہیں، یعنی بلڈ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، دھبے پڑ جاتے ہیں، اور بالوں کا رنگ جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آئرن کی کمی ہو گئی نمکیات کی کمی ہو گئی تو بالوں کا جو رنگ ہے وہ بھی براؤن ہو جاتا ہے، بال رف ہو جاتے ہیں. ان بچوں کو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ ہیڈڈ چائلڈ. ٹھیک ہے، یعنی سرخ سر والا بچہ. اور اس کی کمی سے بھوک بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. ذرا جب قوت مدافعت ہی نہیں ہے، بیماریوں کے خلاف ریزسٹنس ہی نہیں ہے، تو ساری بیماریاں اکٹھی حملہ آور ہو جاتی ہیں اور موشنز شروع ہو جاتے ہیں، پیچش شروع ہو جاتی ہے بچے کو. بچے کا پیٹ پھول جاتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں
چڑچڑا ہے، روتا ہے بہت زیادہ بچہ، تو اس کا پیٹ جو ہے وہ بھول جائے گا اور وہ ڈیتھ کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ بچہ آہستہ آہستہ۔ اگر پروٹین کی کمی کو فوراً مطلب پورا کیا جائے، اس کو سپلیمنٹس دیے جائیں، اس کو ڈپس وغیرہ کے ذریعے، اس کو این جی ٹیوب کے ذریعے یعنی ناک کے ذریعے اس کو خوراک دی جائے فوراً، تو کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ اس کی موت واقع نہیں ہوگی اگر پروٹین کی ریکوری ہو جائے۔ اب اس کی ایک اور کنڈیشن ہے پروٹین کی کمی کی کہ اگر یہ بیماری مزید بڑھ جائے تو میرسمس کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، جیسے میں نے بتایا بھی دکھایا تھا آپ کو کہ بالکل سوکھا ہو گیا بچہ، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں پروٹین کے ساتھ ساتھ باڈی میں جو کیلوریز ہیں، انرجی ہے، وہ بھی کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کا باڈی سوکھ جائے گی۔ اور اس کی جو اچھا ایک اور بھی ہے، جیسے دیکھیں جو لوگ پروٹین کا استعمال نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اسکن بہت لوز ہوتی ہے، جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں ان لوگوں کو، تو اس بچے کی بھی جو اسکن ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے، اور جیسے بوڑھوں کو جھریاں پڑ جاتی ہیں ایسے اس کی فیس پہ بہت جلدی جھریاں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اور آنکھیں ظاہر ہے ڈی ہائیڈریشن ہے یا باڈی میں کیلوریز کی بہت زیادہ کمی ہے تو آنکھیں باہر کو نکل آئیں گی، بہت پرومیننٹ ہو جاتی ہیں آنکھیں، یعنی منہ کے اوپر صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ڈی ہائیڈریشن اتنی بڑھ جاتی ہے اور کیلوریز کی اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ آخر کار اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو کون کون سی بیماری کے بارے میں ہم نے زیادہ پڑھا کہ ایک تو ہمارے نشو و نما جو ہے پروٹین کی کمی سے نشو و نما رک جائے گی، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہارمونز پیدا نہیں ہو رہے، یعنی جو گلینڈز کی سیکریشنز ہیں اور جو انزائمز ہیں جو کیمیائی عمل کو تیز کرتے ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے ہماری باڈی میں، تو کیا ہوگا کہ ہمارے جو سسٹمز ہیں، ہماری باڈی کے اندر مختلف طرح کے سسٹمز ہیں، وہ صحیح کام نہیں کریں گے، اور قوت مدافعت پیدا نہیں ہوگی۔ جب بھی بیماری کوئی حملہ آور ہوگی باڈی کے اوپر، کوئی بھی اس کو سامنا کرنا پڑے گا، جیسے وائرسز وغیرہ ہیں عام، اب آپ دیکھ لیں تو کیا کہا جا رہا ہے آج کل کرونا وائرس کے بارے میں کہ بھی اس کو آپ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں، اچھی ڈائٹ لیں، ہائی پروٹین لیں، اور اس طرح کی غذائیں لیں جو کہ صحت مند انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں کہ باڈی پہ وہ بیماری حملہ آور نہ ہو سکے، آپ اس کے خلاف لڑ سکیں۔ تو یہی چیز ہے کہ آپ کی باڈی میں جو ہے وہ ریزسٹنس پیدا ہوگی، اور جب اس کی کمی ہو جائے گی تو بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ اس کی کمی سے انیمیا کی بیماری ہو جاتی ہے، اور آپ کی باڈی میں مختلف نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے، پھر ایڈیما، پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے باڈی کے مختلف حصوں میں جسم کے، اور کویشر کور، اور پھر میرسمس کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ بیماریاں جو ہیں یہ پروٹین کی کمی سے واضح ہو جاتی ہیں، جو یہ بڑھتی ہے یعنی کمی، تو ایک کے بعد دوسری بیماری جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے۔ اب دوسری اہم بات کیا ہے کہ پروٹین کی ضرورت ہمیں کتنی ہونی چاہیے، کتنی ضرورت ہے ہمیں ڈیلی بیسس پہ۔ تو اگر ایک نارمل بندے کی ہم بات کریں، ایک نارمل شخص کی، تو اس کو اپنے باڈی کے وزن کے حساب سے ہر کلو گرام وزن، یعنی وزن اگر ہم کے جی میں ناپ رہے ہیں تو ہر کلو گرام کے بدلے میں اس کو 1 گرام پروٹین چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک نارمل شخص کو۔ اب اگر بچوں کی بات کریں تو بچوں کو اپنے وزن کے جی، یعنی ایک شخص کے لیے نارمل کے لیے ہم نے کہا کہ ہر کے جی کے بدلے کتنی چاہیے، 1 گرام چاہیے، بچوں کو کتنی چاہیے، 2.5 کلو گرام چاہیے فی کلو گرام وزن کے بدلے، ٹھیک ہے۔ اور جو پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ مدرز ہیں ان کو بھی اس کی مقدار بھی اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہماری اب اگر ہم کیلوریز کے حساب سے اس کو دیکھیں کہ اگر جو ہم نے ڈیلی کیلوریز لینی ہے، فار ایگزامپل 2000 کلو کیلوریز لینی ہے، 25,000 کلو کیلوریز لینی ہے، اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو بالغ لوگ ہیں یعنی نوجوان لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، انہیں ان کیلوریز کی کل مقدار کا جو 10 سے 12% ہے وہ پروٹین سے لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو بچوں کو 15% تک جو حصہ ہے وہ پروٹین سے لینا چاہیے، یعنی یہ ضروری ہے کہ وہ پروٹین کی صحیح مقدار جو ہے وہ لیں۔ میں اس میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ کچھ پرسنٹیجز اگر ہمیں مل جائیں، یہ ایک ٹیبل مجھے، اچھا اس میں اب وزن جو یہ والا ٹیبل ہے اس میں اب وزن کے حساب سے تو نہیں بتایا، لیکن آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو مرد ہے بالغ اس کو 70 گرام چاہیے ہوتی ہے، عورت کو 44 گرام چاہیے ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اب پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ کو دیکھیں
کہ عورت کو اگر بالغ کو اتنی چاہیے تو جو پریگننٹ ہے اس کو کتنی چاہیے ہوگی 74 گرام، بڑھ گئی نا. اور جو لیکٹیٹنگ مدر ہے اس کو 64 گرام چاہیے. اچھا پھر اس حساب سے ڈفرینٹ ایجز کا انہوں نے دیکھیں بتایا ہوا ہے کہ 1 سے 3 ایئر کا کی ہو اور 4 سے 6 ایئر کا ہو. اور اس کے علاوہ بوائز میں دیکھیں کہ 11 سے 14 ایئر کی عمر میں 45 چاہیے. اس طرح سے لڑکیوں میں دیکھیں 11 سے 14 میں کتنی چاہیے 46 چاہیے. اس طرح سے یہ ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جس کے اندر مختلف ریکوائرمنٹ ان کی بتائی ہوئی ہے پروٹین والی غذاؤں کی، پروٹین کی. اس میں جو سب سے ایک اہم پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ پروٹین جو لے رہے ہیں، ابھی میں نے بتایا کہ وزن کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے. تو جو پروٹین آپ لے رہے ہیں اس کا 1/3 حصہ جو پروٹین ہے، پروٹین کا جو انٹیک ہے اس میں اس انٹیک کا 1/3 حصہ مکمل پروٹین پہ مشتمل ہونا چاہیے. یعنی مکمل پروٹین لازماً ہونی چاہیے، چاہے وہ انڈے کی فارم میں ہے، گوشت کی فارم میں ہے، دہی کی فارم میں ہے، لسی کی فارم میں ہے، وہ مکمل پروٹین کی فارم میں ہے. وہ مکمل پروٹین دہی پنیر کی فارم میں ہے تو اس کا 1/3 حصہ جو ہے وہ مکمل پروٹین پر مشتمل ہونا چاہیے. حیواناتی ذرائع سے جو ہم پروٹین حاصل کرتے ہیں اس پر مشتمل ہونا چاہیے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے کھانوں میں کیا رینجز ہیں، کیونکہ میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے 2 ذرائع ہیں، ایک حیواناتی ذرائع اور دوسرا ہے ہمارا نباتاتی ذرائع. تو حیواناتی ذرائع میں مختلف طرح کے گوشت آ جاتے ہیں، دودھ آ جاتا ہے، جیلیٹن ہے. اب جیلیٹن کیا ہوتی ہے؟ جیسے اگر ہم یہ جانوروں کے پائے استعمال کرتے ہیں، وہ بناتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی گوشت وغیرہ کا سالن بناتے ہیں تو وہ بہت تھک ہوتا ہے. اس طرح سے پائے کا بناتے ہیں تو وہ کافی تھک ہوتا ہے. اس میں وہ جو تھک جیلی لائک چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جیلیٹن ہوتی ہے. تو یہ اس میں پائے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ بہت زیادہ اس لیے جن لوگوں کو ہڈیوں کا ایشو ہوتا ہے، یعنی ان میں یورک ایسڈ نہ ہو اور ویسے انہیں ہڈیوں کا پرابلم ہو تو انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ پائے استعمال کریں کہ اس میں پروٹین ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب انڈے ہو گئے، پنیر ہو گئی، دہی جیسے لسی میں نے آپ کو بتایا. ایک اور اس میں اہم بات ہے کہ جب یہ غذائیں خشک حالت میں ہوتی ہیں تو پھر ان کی پروٹین بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ ان کے اندر کا جو پانی ہے وہ ہم ڈرائی کر لیتے ہیں. جیسے خشک دودھ آپ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ خشک گوشت دیکھ لیں، وہ ان کا جو پانی ہے وہ نکل جاتا ہے اور صرف زیادہ حصہ جو ہے پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے. ویسے عام حالت میں جو ہے وہ 12 سے یعنی 12 سے 29% تک پروٹین ان غذاؤں میں ہوتی ہے، اور اگر دیکھا جائے خشک حالت میں تو وہ بڑھ جاتی ہے. اس کا ایک اور جو ذرائع ہیں وہ نباتاتی ذرائع ہیں. نباتاتی ذرائع جو ہیں اس میں سویابین، پھلیاں، مٹر، مسور، پھر مختلف طرح کی دالیں ہیں، اناج اس میں ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ سبزیاں وغیرہ جو ہیں وہ اس کے بہت اہم ذرائع ہیں. اس کے علاوہ یہ خشک گریوں میں یعنی نٹس وغیرہ میں پائی جاتی ہے، بادام میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو نباتاتی ذرائع سے ہم پروٹین حاصل کرتے ہیں وہ اتنی اچھی نشو و نما تو نہیں کر پاتی، مطلب پروٹین ہمیں مل رہی ہے لیکن اچھی کوالٹی کی ہمیں پروٹین نہیں مل رہی ہوتی. لیکن میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی بینز وغیرہ کی کہ اس میں ہمیں اچھی پروٹین مل رہی ہوتی. اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ ٹیبل ذرا دیکھیے ہمارا کہ اس میں پروٹین کی مقدار انہوں نے بتائی ہوئی ہے. جیسے فار ایگزامپل جیلیٹن، سب سے پہلے اگر ہم جیلیٹن کو دیکھیں، میں نے بھی بتایا تھا نا اس میں بہت زیادہ پروٹین ہے. تو اگر آپ اس کی رینج دیکھیں نیچے تو 81 سے 90% تک پائی جا رہی ہے. اس میں پروٹین کتنی پائی جا رہی ہے؟ 81 سے 90% تک. سیکنڈ نمبر پہ جاتا ہے سوکھا دودھ. اب میں نے بتایا سوکھا دودھ، سوکھا گوشت، اس میں زیادہ پروٹین ہوتی ہے کیونکہ پانی نکل جاتا ہے. تو اس کے اندر ہمیں کتنی پرسنٹیج مل رہی ہے؟ 31 سے 40% تک پروٹین. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تازہ حالت میں ہمیں کتنی ملتی ہے پروٹین. اگر تازہ حالت ہو، تازہ گوشت ہو، تازہ دودھ ہو تو ہمیں مل رہی ہوتی ہے 12% سے 29% تک. ٹھیک ہے. 12 سے کتنے پرسنٹ ہو گیا؟ 29% تک. لیکن جب یہ خشک فارم میں ہو گیا تو ہمیں کتنے ملی؟ 31 سے 40% تک ہمیں پروٹین ملی. یہ باتیں آپ کو ساری سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے یہ بات. تھرڈ پوائنٹ پہ جب ہے اگزامپل وہ ہیں کلیجی کی، مچھلی، گوشت اور پنیر اور وغیرہ جو ہیں اس میں کتنی پروٹین پائی جاتی ہے؟ مختلف طرح کی پنیر انہوں نے بتائی ہے. تو اس میں 21 سے 30% پائی جاتی ہے. اسی طرح سے آگے چلیں کہ میوہ جات ہیں، پھر اور گوشت ہے، گوشت کے ڈفرینٹ پارٹس،
اور انڈا، گھر پہ بنائی ہوئی پنیر ہے، مچھلی وغیرہ، مرغی. تو یہ کون سا ہمارا کالم 4 نمبر پہ ہے. 4 پہ دیکھیں 11 سے 20% تک ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ رینجز. اب آگے جاتی ہے دالیں وغیرہ اور سوکھی پھلیاں، ان میں کتنی پائی جاتی ہے. تو یہ اس میں آپ دیکھیں 20 سے 25% تک پائی جاتی ہے، کیونکہ میں نے بتایا یہ بہت اچھا سورس ہے پھلیاں، بینز وغیرہ. باقی اناج ہے، باقی آئس کریم دیکھ لیں آپ، ڈبل روٹی وغیرہ، یہ سبزی، یہ چیزیں، ان کے اندر کتنی پائی جا رہی ہے، یہ ہماری ہے 10% تک تقریباً. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف رینجز ہیں کہ ان غذاؤں میں کس طرح سے پروٹین پائی جا رہی ہے، اس کی رینج کیا ہے. اور مزید میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ دیکھیں اناج میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں 100 گرامز میں کتنی گرام پروٹین پائی جاتی ہے، یعنی 100 گرام کی کوانٹٹی ہے اشیاء کی، اور اس میں کتنی گرام پروٹین پائی جاتی ہے. تو یہ اگر آپ کو گیہوں میں آپ دیکھیں، اناج اس میں گندم وغیرہ میں، گندم میں تو 11.8 ہے گرام، 100 گرام میں 11.8 گرام ہے. پھر چاول میں کم ہو گیا، پھر مکئی میں دیکھیں، جو میں دیکھیں پھر 11.5 ہے. اور اس کے علاوہ دودھ میں، گائے کے دودھ میں 3.5 ہے، بھینس میں تھوڑی بڑھ جاتی ہے، پھر بکری میں 3.7 ہے، ہیومن ملک میں 1 ہے. اور جو خشک دودھ ہے، اب دیکھیں خشک دودھ میں کتنی زیادہ ہے، 25.2. ٹھیک ہے. اب اگر اس طرح سے ہم دیکھیں گوشت میں، اور انڈے میں دیکھیں 13، انڈے کی سفیدی اور انڈے کی زردی میں 13.3 اور 30.7 ہے. بکری کے گوشت میں جگر یعنی لیور جو ہوتا ہے اس میں 19 ہے. اس طرح سے گائے کے گوشت میں بھی 19.4 ہے. اب آ جاتے ہیں دالوں کی طرف. اب اس میں دیکھیں چنے کی دال 22.5 ہے، مونگ کی دال، مسور کی دال اور ماش کی دال میں بھی زیادہ ہے 28.2، اور خشک مٹر میں 19.7، اور سویا بینز، پھلیاں، بینز جو ہیں اس میں 43.2 ہے. کتنی زیادہ ہے پروٹین. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف غذاؤں میں پروٹین کی جو ریشو ہے وہ کتنی ہے. اب آگے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آ جاتا ہے اچھا اور کن کن غذاؤں میں پروٹین نہیں ہوگی. وہ چینی، شکر، گھی اور مکھن میں پروٹین نہیں ہوتی. تو ویسے جو ہے باقی غذاؤں میں، سبزیوں میں اور تازہ پھلوں میں، چونکہ پانی زیادہ ہوتا ہے تو پروٹین وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے، لیکن چینی، شکر، گھی، مکھن وغیرہ میں پروٹین بالکل بھی نہیں ہوتی. اب اگر ہم پروٹینی غذاؤں کے بارے میں کچھ اور حقائق جانیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ضروری امائنو ایسڈ، میں نے بتایا تھا نا غیر ضروری امائنو ایسڈ ہوتے ہیں اور ضروری امائنو ایسڈ ہوتے ہیں. جو ضروری امائنو ایسڈ ہے اس کی فراہمی کتنی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ضروری امائنو ایسڈس کی اگر آپ کی باڈی میں کمی ہو جائے، وہ میں نے آپ کو بتائے تھے کتنے تھے ہمارے 8 ضروری امائنو ایسڈس تھے. لیوسین تھا، آئسولیوسین وغیرہ، جو میں نے آپ کو ان کے نام بتائے تھے، آپ کی بک میں بھی اویلیبل ہیں ان کے نام. تو یہ جو ضروری امائنو ایسڈز ہیں ان کی اگر ہماری باڈی میں کمی ہو جائے، وہ ہمیں خوراک سے نہیں مل رہے ہوں ضروری امائنو، کیونکہ ہم انہیں خوراک سے حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں خوراک میں نہیں مل رہے، تو پھر غیر ضروری امائنو ایسڈز کے بننے میں بہت مشکل پیش آ جاتی ہے. اور اگر کسی بھی امائنو ایسڈ کی، ضروری امائنو ایسڈ کی آپ کی باڈی میں زیادتی ہو جائے یا اس کی کمی ہو جائے تو بھی پروٹین بننے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہماری باڈی جو سب سے کم مقدار میں امائنو ایسڈ ہوتا ہے، ضروری امائنو ایسڈ میں جو امائنو ایسڈ کی مقدار سب سے کم ہوتی ہے، اس کے حساب سے ہی باقی امائنو ایسڈ کو استعمال کرتا ہے. یعنی وہ اس طرح نہیں کرتا کہ جو جن کی مقدار زیادہ ہے، ضروری امائنو ایسڈ کی مقدار زیادہ ہے اس کے حساب سے کرے، نہیں، جس امائنو ایسڈ کی مقدار سب سے کم ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ چل رہا ہوتا ہے اور اپنا کام کر رہا ہوتا ہے ہمارا جسم. تو اس لیے ان کی مقدار میں کمی نہیں ہونی چاہیے، وہ بیلنس فارم میں ہونے چاہیے، اور ان کی فراہمی بھی ہماری باڈی کو ملنی چاہیے. کس سے ملے گی؟ خوراک سے ملے گی. پھر اگر ہماری باڈی میں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کاربوہائیڈریٹ اور روغنی غذاؤں کی کمی ہے، ہم وہ غذائیں نہیں لے رہے، تو ہمیں پروٹین والی غذاؤں سے اپنی کمی پوری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اگر باڈی کو پروٹین نہیں مل رہا خوراک سے تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ آپ کے سیلز، آپ کے ٹیشوز کی جو پروٹین ہے ان کو استعمال کرنا شروع ہو جائے گا،
آٹومیٹکلی کیا ہو گیا، باڈی کو نقصان ہو گیا۔ اب اگر یہ کنڈیشن ہو گئی کہ آپ پروٹین لے ہی نہیں رہے اور آپ کی باڈی کی پروٹین استعمال ہو رہی ہے، تو یہ تقریباً 30 دن تک آپ گزارا کر سکتے ہو اس کے بغیر، اور اس میں آپ کی باڈی کی 1/4 حصے تک پروٹین جو ہے وہ استعمال ہو جائے گی اور آپ کی باڈی کو بہت زیادہ نقصان پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ پروٹین والی غذاؤں کی ہماری باڈی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پھر میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر ہم مختلف دالوں کو اور ساتھ میں ہم ظاہر اس میں اناج بھی استعمال ہوتا ہے، گندم بھی استعمال ہوتی ہے، اور ہم گوشت کو استعمال کر کے حلیم وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنائیں تو امینو ایسڈز کی جو کمی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر حیواناتی پروٹین کی جو مکمل پروٹین ہوتی ہے اس کی اگر ہم تھوڑی سی مقدار بھی روزانہ کے استعمال میں لے آئیں تو ہماری کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور ظاہر باڈی جو ہے وہ اپنا ورک پراپر کر سکے گی۔ اس کے اپوزٹ اگر پروٹین والی غذاؤں کی آپ کی باڈی میں زیادتی ہو جائے تو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، یعنی ہر چیز کی زیادتی، ہر چیز کی جو کمی ہے، دونوں کا ہی نقصان ہے نا، بیلنس کنڈیشن ہونی چاہیے، جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے ملنا چاہیے۔ تو جب اس کی زیادتی ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ موٹاپا لاحق ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ دل کے امراض ہونے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یورک ایسڈ بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا تو گردوں پر اور جگر پر بھی بوجھ ہوگا۔ ہڈیاں پھر اس سے کمزور ہو جاتی ہیں، اسپیشلی بڑی عمر کے لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور یورک ایسڈ کا اٹیک ہو جاتا ہے باڈی کے اندر، تو اس کی وجہ سے یعنی وہ صحیح طرح سے آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، تو امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ پھر بڑی آنت کا جو نچلا حصہ ہے جس کو ہم کولن کہتے ہیں، اس میں بھی کینسر پیدا ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا کہ جو لوگ پروٹین کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا جسم کیسے پھولا ہوا ہوتا ہے، مطلب کیسے وہ موٹے ہوئے ہوتے ہیں، اوبیسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چونکہ جو پروٹین والی غذائیں ہیں ان میں زیادہ پانی کی کمی ہوتی ہے، جن میں پروٹین زیادہ ہے ان میں پانی کم ہوتا ہے، اور ظاہر پروٹین والی غذاؤں کے ساتھ میں پانی زیادہ لینا پڑتا ہے۔ اب ہم پانی زیادہ لیتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری، اور ایک اور کی بھی ہے کہ پروٹین والی غذاؤں میں فائبر کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اب فائبر کی کمی نہیں ہے، کھانا پراپرلی ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، پانی اس حساب سے نہیں لے رہے جس حساب سے پانی لینا چاہیے، تو کیا ہوتا ہے کہ باڈی کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک اگزامپل کیا ہے، جس میں فائبر کی کمی والی غذائیں ہم لیں گے، جن غذاؤں میں فائبر کی کمی ہے تو کیا ہوگا کہ کینسر کاز ہو جاتا ہے، آنت کے نچلے حصے میں ایکسکریشن میں مشکل پیش آ جاتی ہے، ڈائجیشن میں مشکل پیش آ جاتی ہے، اور یہ کولن کا کینسر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی زیادتی جو ہے وہ ہمیں بہت سے زیادتی وجہ سے بہت سے پرابلم جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ السلام علیکم۔